بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر پاک و ہند میں جن مقدس اور برگزیدہ بستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمع روشن کی اور اس کے نور بکھیرتی کرنوں سے تاریخ دلوں کو جگمگایا، بھٹکے ذہنوں کو مرکزی رشت و ہدایت پر جمع کیا، سیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، ان میں آسمان ولایت کے آفتاب سلسلہ عالی چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی ہے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ اور تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں۔ حضرت بابا فرید کو بچپن سے شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتی اور آپ رحمت اللہ علیہ پابندی سے نماز ادا کرتے اور نماز ادا کرنے کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ اشک بار ہو گئیں اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ اسی طرح ایک رات آپ کی والدہ نماز تہجد ادا فرما رہی تھی۔ ایک غیر مسلم چور موقع پا کر جو ہی گھر میں گھسا اور اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی، اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اگر کوئی عورت ہے تو میری ماں اور بہن ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ آپ کی والدہ نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی بینائی واپس آ گئی اور یوں وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر کے آئندہ چوری نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ ایک بیوہ حضرت فرید الدین شکر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، اس لیے آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ میری بیٹیوں کے لیے دعا فرمائیے کہ ان کی شادیوں کا بندوبست ہو جائے۔ تب بابا فرید شکر گنج نے اس عورت کے اصرار پر اسے فرمایا کہ جاؤ اور باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ۔ وہ باہر گئی اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے آئی۔ جب بابا فرید گنج شکر نے مٹی کا ڈھیلا اس کے ہاتھ سے لیا تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، وہی مٹی کا ڈھیلا سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت حیران رہ گئی اور بابا فرید نے کہا کہ جاؤ اس سے اپنی بیٹیوں کے زیورات وغیرہ بنوا لو۔ اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر جا کر غسل کیا، خوشبو لگائی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر اس پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، مگر اس کے ڈھیلے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ عورت نے سینکڑوں بار سورہ اخلاص پڑھی، بے شمار بار وہی عمل کیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تو وہ بابا فرید گنج شکر کے پاس آئی اور اپنی ساری کوششوں کا حال بیان کرنے کے بعد بولی، جو عمل آپ نے کیا وہی میں نے کیا، کیا وجہ ہے کہ مٹی سونا نہیں بنی؟ حضرت بابا فرید گنج شکر اس عورت کی بات سن کر اس کی سادگی پر مسکرائے اور کہا، اس لیے کہ تیرے منہ میں زبان فرید نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن کچھ درویش بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا، ہم مسافر ہیں، زادِ راہ ختم ہو گیا ہے اور سفر بہت باقی ہے۔ بابا فرید گنج شکر نے سامنے پڑی ہوئی خستہ کھجوریں انہیں دے کر فرمایا، جاؤ، اللہ تمہارا سفر پورا کرے گا۔ درویش مایوس ہو گئے اور باہر نکل کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا تو وہ کھجوریں اشرفیوں میں بدل گئیں، تو وہ بہت پشیمان ہوئے اور بابا فرید کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔
بابا فرید کا ایک مرید محمد شاہ گوری تھا۔ وہ ایک روز بے حال اور پریشان حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا، حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے اور عجب نہیں کہ فوت ہو گیا ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا، تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ جواہر فریدی میں درج ہے کہ ایک دن بابا صاحب کی خدمت میں ایک بڑھیا پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئی تو بابا فرید نے کہا، کیا پریشانی ہے؟ بڑھیا نے کہا، میرا لڑکا کافی دن سے لاپتہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے کہا کہ جاؤ، تمہارا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ جب بڑھیا گھر پہنچی تو اس کا لڑکا گھر میں موجود تھا۔ بڑھیا نے لڑکے سے حال دریافت کیا کہ تو کہاں چلا گیا تھا اور کس طرح واپس آیا؟ لڑکے نے کہا کہ میں ایک دریا کے کنارے آپ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ ایک بزرگ نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا، آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے مکان کے دروازے پر خود کو موجود پایا۔ تو بڑھیا نے کہا، وہ بابا فرید گنج شکر تھے۔ اسی طرح ایک بار بابا فرید گنج شکر اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا اور آپ اٹھے اور وضو کرنے کے لیے گئے۔ موسم ابر آلود تھا، باہر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی اور اسی طرح ہوا میں تیزی آ گئی۔ آپ وضو میں مشغول تھے کہ بجلی لپک لپک کر آتی اور آپ کی توجہ ہٹاتی۔ آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی انگلی بجلی کی طرف کی اور اب کی بار جب بجلی گرجی تو آپ کے وضو والے لوٹے میں قید ہو گئی۔ اور آپ جب وضو سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اے بجلی، اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کر، تو وہ بجلی رک گئی۔ تبھی سے کہا جانے لگا کہ جب بجلی گرجے تو اللہ سے رحم مانگو اور اللہ کا نام لو۔ ناظرین، اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئے کو دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں ایک عقیدت مند نے بطور تحفہ کینچی پیش کی تو آپ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں، بلکہ مجھے سوئی دو کہ میں جوڑنے والوں میں سے ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ نہ بھوک لگتی نہ پیاس، اور طبیعت پر سخت بوجھ محسوس ہوتا۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ محمد نظام الدین اولیاء اور حضرت مولانا بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جادو کا پتہ لگانے میں مصروف تھے۔ آخر کار ایک قبر سے آٹے کا پتلا برآمد ہوا جس میں بہت سی سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ دونوں نفیس قدسیہ آٹے کا وہ پتلا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئے۔ جوں جوں سوئیاں نکالی گئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ آخری سوئی نکلنے پر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ تندرست ہو گئے۔ پاک پتن کے حاکم نے اس جادوگر کو گرفتار کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ آپ خود ہی اس کے لیے سزا تجویز کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں جادوگر کو معاف کرتا ہوں۔ جادوگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ ناظرین، عفو درگزر کرنا ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اللہ والے تو سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اتباع سنت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اپنی زندگی پر یہ اصول نافذ کیے رکھتے ہیں کہ نیک کے ساتھ نیک اور برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دینا ہے، تاکہ کانٹوں کی جگہ پھول اور نفرت کی جگہ محبت کی دیوار کھڑی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی تعلیمات سے ہمیں بھی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔